کے حصے کو بھی ہم مکمل کریں گے تاکہ سارے ملک کی ٹریفک، کراچی والوں کو تو بھلا ہوگا، جو لوگ حیدرآباد جاتے ہیں، میرپور خاص جاتے ہیں، نواب شاہ جاتے ہیں، سکھر لاڑکانہ گھوٹکی جاتے ہیں، ملتان رحیم یار خان جاتے ہیں، ان کا بھلا ہوگا. اور یہ کام کوئی وفاقی حکومت کی سپورٹ سے نہیں ہو رہا، یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کر رہے ہیں اور آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے کورنگی ندی کے اوپر 3 برجز ہم بنا رہے ہیں. پہلا برج مرغی خانہ جو کہ ملیر کے علاقے میں آتا ہے، یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، اس نے اس کی کیمپین لڑی، الیکشن میں بھی لوگوں کو وعدہ کیا، الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے سامنے، وزیر اعلیٰ کے سامنے، حکومت کے سامنے یہ بات رکھی. اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ مرغی خانہ کا برج، ایک نیا برج ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں، پروکیورمنٹ کا ہو چکی ہے اس کی، اور انشاءاللہ عید کے بعد اس کا کام سٹارٹ کر دیا جائے گا. اور انشاءاللہ 8 لین کا برج جو کہ ٹھٹا جانے والوں کو، بدین جانے والوں کو، تھر پارکر جانے والوں کو، گلشن حدید پورٹ قاسم جانے والوں کو، لانڈی انڈسٹریل ایریا، بن قاسم انڈسٹریل ایریا جانے والوں کو مستفید کرے گا. اور یہ کام کون کر رہے؟ پیپلز پارٹی کر کے دکھا رہی ہے آپ کو. دوسرا کام جو جام صادق برج ہے، اس کے برابر میں نیا برج بن رہا ہے. انشاءاللہ 31 مئی اس کی ڈیڈ لائن ہے. نیا برج بنانے جا رہے ہیں، بن رہا ہے، اور 31 مئی تک انشاءاللہ اس برج کو ہم تعمیر کر لیں گے، جس سے جو لوگ کورنگی جاتے ہیں انڈسٹریل ایریا اور لانڈی انڈسٹریل ایریا جاتے ہیں، یا ملیر کی طرف جاتے ہیں، میران ہائی وے کی طرف جاتے ہیں، ایبزا کی طرف جاتے ہیں، ان کا فائدہ ہوگا. اور تیسرا برج جو کورنگی کاز وے کا برج ہے، اس کے اوپر بھی کام تیزی سے چل رہا ہے. اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اسی سال ستمبر کے آخر تک، اکتوبر تک اس برج کو بھی ہم مکمل کریں گے، تاکہ جو لوگ انڈس ہاسپٹل کی طرف جاتے تھے، سی بی ایم کی طرف جاتے تھے، ابراہیم حیدری کی طرف جاتے تھے، کورنگی مہران ٹاؤن کی طرف جاتے تھے، ان کا بھلا کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے. یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں موجود ہوں، مینا بازار پہ انڈر پاس ہم نے اپروو کرایا، سست روی کا شکار ہے. ہاں لوگوں کو تکلیف ہوئی، لیکن یہ جو ہمارے سینٹرل کے نمائندے ہیں، یہ بار بار حکومت کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اب تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور قوی امکان انشاءاللہ یہ ہے کہ اس کو بھی اسی سال ہم مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیں گے، تاکہ یہ جو مینا بازار کی عوام کو، کریم آباد کی عوام کو دقت ہے، اس دقت کا ازالہ کیا جا سکے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جائیے آپ، ہم نے ضیاء محی الدین صاحب کے نام سے فلائی اوور بنا دیا، فلسطین انڈر پاس بنا دیا، اب وہاں پہ منور چورنگی پہ انڈر پاس بنا رہے ہیں. کام سٹارٹ ہو گیا ہے، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے جلد از جلد کام کو مکمل کریں، تاکہ وہاں کی عوام کی جو تکلیف ہے اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ کیا جا سکے. بلوچ کالونی ایکسپریس وے ایک دقت تھی، لوگوں کو پریشانی تھی، اس کا کچھ PC1 کی ٹیکنیکل مسائل تھے، ان کو بھی ہم نے اوور کم کر لیا. اور انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ کریں گے، تاکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ اہم آرٹری شہر کی اس کو مکمل کر سکے، تاکہ ایک عام آدمی کا انشاءاللہ بھلا ہو سکے. پانی کے حوالے سے ہب کنال آپ کے سامنے ہے، تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور میرے پارٹی کے چیئرمین، میرے وزیر اعلیٰ نے جو وعدہ کراچی والوں سے کیا تھا کہ ہم کراچی شہر میں اضافی پانی لے کر آئیں گے، اس ہب کنال اضافی لائن کا کام انشاءاللہ 14 اگست کو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. انشاءاللہ 14 اگست کو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے، جس سے ڈسٹرکٹ ویسٹ، ڈسٹرکٹ کیماڑی، یہ ممتاز تنولی صاحب بیٹھے ہیں مومن آباد ٹاؤن سے، ان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا. جو لوگ ہب ریور روڈ پہ رہتے ہیں، بلدیہ میں رہتے ہیں، مچھر کالونی میں رہتے ہیں، ان کا فائدہ ہوگا. اولڈ سٹی ایریا کا لیاری کا فائدہ ہوگا. یہ سارا کام آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ شاید کاغذات پر کام کر رہے ہیں. یہ والے جو آپ کے بھائی ہیں نا، یہ آپ کو سڑک پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اس شہر کے جتنے مسائل ہیں، ہمارا شہر ہے، ہم اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر میں بستے ہیں، ہمارا مستقبل اس شہر سے وابستہ ہے.
ہم مسائل کو جانتے ہوئے وسائل کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ اس شہر کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے. وہی بلدیہ عظمیٰ جو ایک زمانے میں کہتی تھی پیسے نہیں ہیں، آج الحمدللہ وہی بلدیہ عظمیٰ آپ کو کام کرتے ہوئے دکھا رہی ہے. جو شو کرتا ہے کہ ایشو اختیارات کا، وسائل کا نہیں تھا، ایشو نیت کا تھا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو محسن کہتے ہیں شہر کے، انہوں نے محسن کہا تو صحیح، لیکن ان کے کردار میں محسن کشی تھی. میں چاہتا ہوں جو ہونا تھا ہو گیا. آج ساتھ بیٹھیں، مل کر کام کریں. یہ شہر کسی ایک سیاسی جماعت کا، کسی ایک شخص کا نہیں ہے. یہ شہر ہم کراچی والوں کا ہے. اس شہر میں ملیر والوں کا بھی حق ہے، کماڑی والوں کا بھی حق ہے، سینٹرل والوں کا بھی حق ہے، ایسٹ والوں کا بھی حق ہے، کورنگی والوں کا بھی حق ہے، مچھر کالونی بلدیہ والوں کا بھی حق ہے، اورنگی ویسٹ والوں کا بھی حق ہے. بلا تفریق کام کریں، سیاسی اختلاف کو سائڈ میں رکھے، مل کر متحد ہو کے کراچی شہر کے ایشوز کو حکومتوں کے سامنے اجاگر کریں. اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ آج ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مجھے گیس مل رہی ہو اور سلمان کو نہ مل رہی ہو. اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہو رہا کہ سردار بھائی کو بجلی مل رہی ہو اور دل محمد صاحب کو بجلی نہ مل رہی ہو. ہر جگہ پرابلم ہے یہ، اور ان پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمیں متحد ہو کے یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. تنقید سے باہر نکل کر مل کر کام کرنا ہوگا. لوگوں کو امید دلانی ہے ہم کو کہ ہاں اس شہر کے لیڈران سنجیدہ ہیں، اس شہر کے لیڈران محسن ہے، شہر کے عوام کے. اس شہر کے عوام کے اندر یہ سمجھ بوجھ ہے کہ آپ کے مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں. اور اس شہر کے لیڈران آپ کا مقدمہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ بلاول صاحب کی شکل میں ہو یا مراد علی شاہ صاحب کی شکل میں ہو. میں چاہتا ہوں نعیم الرحمان صاحب بھی اسی طریقے سے مقدمہ لڑیں. میں چاہتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اسی طریقے سے مقدمہ لڑیں. میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہوں جو کراچی شہر سے وابستہ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مقدمہ لڑیں. جو ہم کہتے ہیں بار بار کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے پراپرلی بننا چاہیے، حیدرآباد سکھر موٹر وے بننا چاہیے، کیوں نہیں بنا رہی وفاقی حکومت؟ جو ہم کہتے ہیں ناردرن بائی پاس بننا چاہیے، کیوں نہیں بنا رہی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ٹی روڈ کے اطراف میں آپ موٹر وے بناتے رہیں، لیکن یہ جو آپ کا پورٹ ہے، چاہے وہ کراچی پورٹ ہو یا پورٹ قاسم ہو، جو اربوں روپے پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آپ نہ کریں. یہ بار بار جو بیانات دیے جاتے ہیں ڈمپرز کے بارے میں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں وہ نہیں ہونے دوں گا، ان ڈمپرز کو شہر کے اندر کیوں آنے دیا جاتا ہے؟ یہ ہیوی ٹریفک شہر کے اندر کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ آپ نے ناردرن بائی پاس کو نہیں بنایا ہوا پراپرلی. یہ اس لیے آتی ہے کہ آپ نے لیاری ایکسپریس وے پہ ہیوی ٹریفک کو اجازت نہیں دی ہوئی. آپ یہ لالی پاپ، ابھی میں پچھلے دنوں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا یا ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ لالی پاپ ایک نئی آئی ہے کہ لیاری ندی کے اوپر ایک نیا کوئی سڑک بنانے جا رہے ہیں. وہ یار کب سڑک کنسیو ہوگی، کب ٹینڈر کرو گے، کب اس کے پیسے آئیں گے، کب کام مکمل ہوگا؟ تب تک کراچی شہر کے اندر یہی تباہی ہوتی رہے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ریل کا نظام اچھا ہو تاکہ یہاں سے مال آپ کا ریل کے ذریعے آپ کنٹری جا سکے، پشاور بھی جائے، رحیم یار خان بھی جائے، لاہور بھی جائے، سیالکوٹ بھی جائے. ریل کا نظام کون چلاتا ہے؟ وفاقی حکومت چلاتی ہے. ریل کا نظام نہیں چلا سکتے تو آپ اپنے موٹر ویز کو، ایکسپریس ویز کو ٹھیک کریں تاکہ متبادل راستہ اس ہیوی ٹریفک کے لیے ہو، اور وہ ہیوی ٹریفک ہم کراچی کے لوگوں کو یا ایون حیدرآباد کے میرپور خاص کے لوگوں کو اس طریقے سے تکلیف نہ پہنچائے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ کہ اگر ناردرن بائی پاس بنے گا تو اس کا فائدہ مرتضی وہاب کو نہیں ہونا، اس کا فائدہ سارے پاکستان کو ہونا ہے. اگر لیاری ایکسپریس وے کے اوپر آپ تمام سیف گارڈز رکھ کے ہیوی ٹریفک چلائیں گے تو اس کا فائدہ مرتضی وہاب کو نہیں ہوگا،
اس کا فائدہ اس شہر کراچی کو بھی ہوگا, ٹرانسپورٹرز کو بھی ہوگا اور سارے ملک کو ہوگا کہ جو شہر سے لمبی لمبی ٹریفک قطاریں لگتی ہیں وہ اسٹریٹ 13 کلومیٹر میں ہائی وے پہنچ جائے گی. اگر ہم جو شارع بھٹو کو کہہ رہے ہیں کہ پورٹ قاسم سے کنیکٹ کر دیا جائے, اگر وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی تو آپ کی جو صنعت کار ہیں, جو آپ کو ڈالر کما کے دیتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو آسانی ہو پائے گی. تو میں بار بار یہ جو بات کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را سارے ملک میں ترقیاتی پروجیکٹس ہونے چاہیے, سارے ملک کے اندر کام ہونا چاہیے. ہم سارے پاکستان کے لیے خوش ہیں, لیکن جو اس شہر کا حق ہے, جو ہمارا رائٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہے یہ کہ وہ ہمارا حق ادا کرے, اور جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گی میں یہ مقدمہ کم از کم آپ دوستوں کی مدد سے, کراچی والوں کی مدد سے اسی طریقے سے لڑتا رہوں گا. اگر وفاقی حکومت مجھ سے اس بات پہ ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے, ناراضگی جھیل لے لیں گے, لیکن اس شہر کی عوام کا انشاءاللہ پیپلز پارٹی حق ادا کرے گی, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے ہمارے پیارے. آپ وہ گول گول چورنگی پہ گھما رہے ہیں مجھے. ہاں بھائی, جتنی تصویریں لگانی ہیں لگا لیں, نو پرابلم, وہ ایشو نہیں ہے. کبھی حاسد کہہ دیں, کبھی مجھے انڈر کر دیں, کبھی پولیس انڈر کر دے. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, وہ تو کہتے ہیں کہ میں اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے یہ کر دوں گا, تو ذرا ان سے پوچھ لینا ان کے اختیارات ہیں کیا. یہ اگر پتہ چل جائے گا تو بڑا اچھا ہو جائے گا. باقی کامران بھائی, کلاک از ٹکنگ, آج 9واں دن ہے. پیسے ٹرانسفر کرائیں, جو آپ نے وعدہ کیا تھا 9 دن ہو گئے وہ اعلان کیے ہوئے. 100 ارب روپے اب تک تو کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانے چاہیے تھے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کو صرف اعلان کرنا تھا, وعدہ کرنا تھا, باقی کچھ آپ نے نہیں کیا. جی منیم ظفر صاحب 25 لاکھ یا 25 کروڑ مانگ لیں. اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ یو سی منیم ظفر صاحب کی سیاسی جماعت کے نمائندے کے پاس ہے, یہ ٹاؤن منیم ظفر صاحب کی سیاسی جماعت کے نمائندے کے پاس ہے, لیکن کام پیپلز پارٹی کے نمائندے کر رہے ہیں. تو یار اختیارات جتنے بھی آپ کو مل جائیں, اگر آپ کام نہیں کرنا چاہیں گے, کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہو پائے گا. میرے خیال میں 5 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ دیے گئے, یہ سوچ کے دیے گئے نا کہ آپ کے مالی حالات بہتر ہوں تاکہ آپ کام کر سکیں. آپ کام کر کے دکھاؤ تو صحیح. اگر ابھی بھی میئر کو, ڈپٹی میئر کو آ کے کام کرنا پڑے گا گلی محلوں کے اندر, تو یہ تھوڑی سی غیر مناسب چیز ہے. تو میرے خیال میں ایشو پیسوں کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ جان بوجھ کے منفی سیاست کرنی ہے اور پروپیگنڈا کرنا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. میرے حساب سے یہ میں آج آپ کو ایک پریڈکشن دے دوں. آج میں ادھر آیا ہوں نا پیڈل بی ایریا میں, گلبرگ ٹاؤن ہے نا, یہاں آیا ہوں نا, یہ سارا کام کر کے دکھایا ہے. ابھی جماعت والے یہاں کام شروع کر دیں گے. یہ میری پریڈکشن لے لیں آپ. یہ میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں کہ آپ کو آئندہ چند گھنٹوں میں, چند روز میں پھرتی نظر آئے گی. تو یار یہ پہلے سے پھرتی دکھا دیتے تو شاید مجھے نہیں آنا پڑتا یہاں پہ, اور اگر میں نہیں آتا تو آپ لوگ بھی شاید نہیں آتے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ گورنر صاحب کی عزت کر سکتا ہوں نا. میں بار بار کہتا ہوں گورنر صاحب اچھے آدمی ہیں, بار بار. یہ دا گڈ گائے, میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں.
لیکن چیریٹی کرنے سے شہر کے مسائل حل نہیں ہوتے میرے بھائی. ٹھیلے بانٹنے سے شہر کے مسائل حل نہیں ہوں گے. شتر مرغ کڑھائیاں جو ہے نا, آئی فون جو ہے نا, وہ اس شہر کے مسائل کا حل نہیں ہے. امید اور آسرا اس شہر کا حل نہیں ہے. اس شہر کا حل ہے کہ ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں. چلیں ان کو گورنر صاحب کو ایک چیز کہہ دیں, وہ جو چائنا کٹنگ ان کی سیاسی جماعت نے کی تھی وہ تو واپس کرا دیں. ان کی سیاسی جماعت تو ان کی سنتی ہوگی, تو یار وہی واپس کرا دیں. اگر وہ واپس ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں بڑا بھلا اس شہر کا ہو جائے گا. تو باقی بات میں التجا کر سکتا ہوں گورنر صاحب کو. باقی گورنر صاحب میرے بڑے ہیں, عہدے میں بھی بڑے ہیں, آئینی سربراہ ہے وہ صوبے کا, اور عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں, اور ذاتی طور پر میں ان کا احترام کرتا ہوں. تو کامران بھائی, I love you and I know you also love me, but it is time that both of us show that we collectively love Karachi and love the people of Karachi. Collectively once we work, we will be able to inshallah resolve these issues. So please, جو آپ نے اعلان کیا تھا, خود کیا تھا, پیسوں والا, اختیارات والا, اداروں والا, وہ تمام چیزیں آپ کر دیں. باقی میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. جی بھائی صاحب. بھائی صاحب دیکھیں, کل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی بشمول میرے. اب میری کسی نے ویڈیو بنا لی, ورنہ ماضی میں ہوتا تھا کہ میئر ہیلی کاپٹر پہ نکل گیا. مطلب جو لوگوں کی تکلیف تھی وہی میری تکلیف تھی, اور ایک مخصوص حصہ چوک ہو گیا تھا. کیونکہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا وہاں پہ. اب ریاست کے لیے بڑا پرابلم ہے, اگر پروٹیسٹر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا ان کو روک دیا جاتا ہے تب بھی تنقید ہوتی ہے, ان کو احتجاج کرنے دیا جاتا ہے تب بھی تنقید ہوتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ مخصوص علاقہ کوئی طے کر دیا جائے, جس کو جو احتجاج کرنا ہے وہ آئے کر لے, لیکن سڑکیں بند کر کے, ایمبولنسز کو روک کے, روزے داروں کو تکلیف پہنچا کے تو ہم کسی کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. ایک چیز. دوسری چیز یہ میرا بڑا اس پہ پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز لاہور میں خراب ہو رہی ہے تو اس کا احتجاج کراچی میں کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہم کراچی والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو کل کی سچویشن میں دیکھ رہا تھا, اتنی چوک تھی کہ ٹریفک پولیس کی بھی بس کی وہ بات نہیں تھی, بیکاز ٹریفک 4-5 ڈائریکشن سے ایک ساتھ وہ آ رہا تھا, اور سب کو جلدی بھی تھی افطار کے حوالے سے. میں اس دوران کمشنر صاحب سے بھی ان ٹچ رہا, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ان ٹچ رہا, چیف منسٹر صاحب سے, ڈی آئی جی ٹریفک سے, سب سے ان ٹچ رہا, اور آخر میں اسی ٹریفک پولیس کو انٹروین کر کے مسئلے کو وہ حل کرانا پڑا. مسئلہ پھر حل ہوا افطار کے کوئی 15-20 منٹ بعد وہ معاملہ ریزالو ہوا. لیکن میرا اس میں پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہاں, ٹریفک پولیس کو پروایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی چیزیں خرابی کی طرف نہ جائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ یہ سوچ کے روڈ بلاک کرتے ہیں کہ یار لوگوں کو تکلیف پہنچانی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں مناسب عمل یا ایک ذمہ دار شہری کی نشانی نہیں ہے. آپ کو احتجاج کرنا ہے, مناسب طریقے سے کر لیں. میں کل برنز گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا, برنز گارڈن آ جاتے یار احتجاج کرنے کے لیے, لیکن شاہین کمپلیکس پہ, پریس کلب پہ, گورنر ہاؤس کے سامنے یہ تھوڑا سا غیر مناسب رویہ. اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بحیثیت قوم سوچنا چاہیے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے میں دوسروں کے حقوق کیوں لوں, یا میں اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف میں کیوں ڈالوں. تو میری تو لوگوں سے یہی بنتی ہے کہ ریاست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کو پیرالائز نہیں کر سکتے, اور نہ آپ کو کرنا چاہیے.
دیکھیے پیپلز پارٹی اظہار رائے میں بلیو کرتی ہے لیکن قانون شکنی میں آئین شکنی میں بلیو نہیں کرتی. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے یہ کارروائی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, مذمت کریں گے. لیکن کبھی کبھار آپ کا کیمرہ پوری کہانی نہیں دکھاتا. کبھی کبھار میرا اپنا یہ ماننا ہے پروٹیسٹ کریں. فوارہ چوک پہ آگے کیوں پروٹیسٹ ہوتا ہے؟ برنز گارڈن میں کیوں نہیں پروٹیسٹ ہو سکتا؟ بارہ دری میں کیوں نہیں پروٹیسٹ ہو سکتا؟ گورنر ہاؤس میں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں افطار کرنے کے لیے, وہاں جا کے پروٹیسٹ کر لیں یار. سڑک پر کرنا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور جب اسٹیٹ ہے نا, ہماری لائلٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لائلٹی سارے پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 30, 35, 40 لوگ, 50 لوگ, ہزاروں لاکھوں افراد کو تکلیف پہنچائیں. تو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ گورنمنٹ کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے, ہم کریں تب بھی پھنستے ہیں, نہ کریں تب بھی پھنستے ہیں. ہر حالت میں تنقید جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو شخص پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے, کسی پارک میں آ کے بیٹھ جائے اور پروٹیسٹ کر لے. لیکن اگر سڑکوں کو بلاک کیا جائے گا اور عین رش آور صبح آ کے کر لیں, سحری کے بعد آ کے پروٹیسٹ کر لیتے, نہیں, عین جب دفاتر سے آپ باہر نکلتے ہیں, افطاری کے لیے گھر جا رہے ہیں, اس ٹائم پہ آپ احتجاج کریں, جو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بدنیتی کا عنصر شامل ہے. کوئی متبادل راستہ ہوگا اس کا. اگر میں شارع فیصل پر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. اگر میں فوارہ چوک پر کھڑا ہو جاؤں, شاہین کمپلیکس پہ کھڑا ہو جاؤں تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. آپ این او سی لیں ریاست سے, آپ کمشنر آفس کو کنوے کرتے ہیں, ہم نے 4 دن پہلے کنوے کیا, تو طریقہ کار وضع کرنے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے. ہم سب سیاسی رہنماؤں کو, کارکنان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو منیمائز کیا جائے, نہ کہ اس تکلیف میں اضافہ کیا جائے. جی یہ کس نے بیان دیا ہے؟ کس نے؟ یار میں بھی تھوڑا بہت قیادت سے تعلق ہے میرا, میں نے ابھی تک یہ بیان نہیں سنا, تو میں اس لیے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, ہم اپنی سیاسی حکمت عملی بناتے ہیں اپنے منشور کے مطابق.